السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک جگہ فرمایا کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے۔ چلیے سنتے ہیں بدن کے انگوں کی گواہی۔ انسان بڑا جھگڑالو ہے اور اس کی بحث کی طبیعت قیامت کے دن بھی اپنا رنگ دکھائے گی اور اللہ تعالیٰ سے بھی حجت کرے گا۔ اس وقت گواہوں کے ذریعے اس کی حجت ختم کر دی جائے گی۔ خود انسان کے انگ اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی بیچ اچانک آپ کو ہنسی آ گئی اور ہم سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بندے جو اللہ سے سوال و جواب کریں گے، اس منظر کو یاد کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا کہ اے رب، کیا آپ نے مجھے جرم سے بچانے کا اعلان فرما کر مطمئن نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، میں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہے گا کہ میں اپنے معاملے میں کسی کی گواہی نہ مانوں گا، ہاں اگر میرے ہی اندر سے کوئی گواہی دے دے تو اعتبار کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اپنے بارے میں تیرا خود گواہ ہونا کافی ہے اور لکھنے والوں کی گواہی بھی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انگوں کو حکم دیا جائے گا کہ بولو، چنانچہ اس کے انگ اس کے عمل کو ظاہر کر دیں گے۔ یہ قصہ دیکھ کر بندہ اپنے انگوں سے کہے گا کہ دور دور، تم ہی کو عذاب سے بچانے کے لیے تو میں بحث کرا کرتا تھا۔ یہ واقعہ مسلم شریف کا ہے۔ ایک حدیث میں اور ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ان کی ران اور گوشت اور ہڈیاں اس کے عمل کی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت فرمائی۔ وہ آیت اس طرح سے پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ تلاوت فرما کر سوال فرمایا، کیا تم جانتے ہو زمین کے خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کے خلاف اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے تھے۔ وہ کہے گی کہ اس نے مجھ پر فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ یہ ہے زمین کا خبر دینا۔ یہ احمد شریف کی حدیث اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اعمال نامے قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ کرامن کاتبین جو دنیا میں بندوں کے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، اعمال نامے کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں ہیں، اور اس دن آپ ہر فرقوں کو دیکھیں گے کہ خوف کی وجہ سے جانوں کے بل گر پڑے ہوں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، اور ہم تمہارے اعمال کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں ہیں، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا، اور اس سے کہیں گے، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اپنا حساب لینے والا کافی ہے۔
اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوگا اور بد عمل اعمال ناموں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور جو بھی دنیا میں کیا تھا سب موجود پائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بغیر قلم بند کیے ہوئے اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا کہ بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے، کہ مطلب اگر کوئی مومن کسی پر احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کے تمام گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں خوب قرآن و سنت میں چلنے والا بنائے، آمین۔ تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔